آٹوموبائل انڈسٹری کا ہیرو آصف رضوی۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ خاکہ کہاں سے شروع کروں۔ محبت کی یادگار اور تاج محل کے مسکن آگرہ سے، جہاں ان کے والد پیدا ہوئے، یا کلکتہ سے، جہاں انہوں نے مشرقی پاکستان ہجرت کی۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ بھرتپور کا تذکرہ کیوں نہ کروں، جہاں سے آج سے 80 سال پہلے ان کی والدہ نے اپنی برادری میں پہلی تعلیم یافتہ خاتون کا درجہ حاصل کیا اور تانگے کی سواری اور پردے میں رہ کر آگرہ جا کر امتحانات دیے اور BA انگریزی میں پاس کیا، اور پھر فارسی اور اردو پہ بھی عبور حاصل کیا، اور اس کے بعد MA اردو بھی۔ یہ تذکرے اس لیے بھی ضروری ہیں کہ کسی بھی بچے کی پرورش میں ماں باپ کے اطوار، عادات، تعلیم اور تربیت ہی اس آدمی کو آدمی سے انسان بناتی ہے۔ میں جس انسان سے آپ کو ملوا رہا ہوں وہ ہمارے اور آپ کے لیے اجنبی نہیں، وہ ان کے لیے بھی اجنبی نہیں جو 70 کی دہائی میں بین الکلیاتی مباحثوں میں شریک ہوتے تھے، اور وہ NED کے لیے بھی اجنبی کیسے ہو سکتا ہے جس کی انگریزی زبان کے مباحثوں میں شمولیت نے NED کے لیے چاندی کی چمکدار ٹرافیوں کے ڈھیر لگا دیے، اور وہ آج کی دنیا کے ہر اس شخص کے لیے بھی اجنبی نہیں جس نے پاکستان کی سڑکوں پر ٹویوٹا کرولا یا کیا گاڑیاں چلائی ہیں، چونکہ یہ دونوں کار پلانٹس لگانے میں بھی ان کا اہم کردار ہے۔ اب تجسس ختم کرتے ہیں اور آپ کو ملواتے ہیں اس شخصیت سے جنہیں ہم سب آصف رضوی کے نام سے جانتے ہیں۔ آصف رضوی سن 53 میں کراچی میں پیدا ہوئے، گو کے والدین پہلے ہی سے چٹاگانگ میں مقیم تھے اور پھر اگلے 17 برس وہیں کے ہو رہے۔ تمام زندگی انگریزی اسکولوں میں تعلیم حاصل کی۔ کیتھولک مشنری اسکول میں تعلیم کے دوران انہوں نے اسکولوں میں بین المذاہب احترام کیا ہوتا ہے اس کو سیکھا، کیونکہ ان کے کیتھولک اسکول میں ہندو، کرسچن، سکھ اور مسلمان سب ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ نہ کسی کا مذہب خطرے میں پڑتا تھا، اور نہ ہی کھانے پینے کے برتن الگ ہوتے تھے، اور نہ ہی کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑائی جاتی تھی، اور نہ ہی کسی کو ٹانگ اڑانے کی اجازت دی جاتی تھی، اور یہ رویہ آصف کی شخصیت کا حصہ بن گیا۔ تمام زندگی نہ کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کی، اور نہ ہی کسی کو یہ اجازت دی کہ وہ ان کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرے۔ گویا ان کے ذاتی معاملات ہمیشہ حساس اداروں کی طرح بااحترام اور خفیہ رہے۔ آصف جب بھی چٹاگانگ کے قیام کو یاد کرتے ہیں تو جذباتی ہو جاتے ہیں۔ سن 65 سے پہلے کا مشرقی پاکستان، سنہرے ریشے کا پاکستان، بہتی ندی اور لہلہاتے کھیتوں کا پاکستان، جہاں ہر طرف محبت اور اخلاص بکھرا ہوا تھا۔ اپنے گھر کے باہر بنگالی پاڑے سے گزرتے ہوئے ٹینس کھیلنے جاتے، اور اس بات سے بے فکر کہ یہ ایک اردو اسپیکنگ شخص ہے۔ لیکن وقت نے کروٹ لی اور صرف 5 سال بعد بنگالیوں کی سرزمین غیر بنگالیوں پر تنگ ہو گئی۔ جگہ جگہ ہنگامے ہوئے، لاشوں کے انبار لگے، اور ان لاشوں کے ڈھیر تلے وہ وزاداریاں اور محبتیں بھی دفن ہو گئیں جو قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اگلے 25 سال تک بنگال کا حصہ ہوا کرتی تھیں۔ اور یقیناً ان شاموں میں مولوی فضل حق، خواجہ نوازالدین الدین اور حسین شہید سروردی جیسے بنگالی مگر مکمل پاکستانیوں کی روحیں بھی قتل کر دی گئی ہوں گی۔ یوں سن 70 میں آصف رضوی اور ان کے خاندان کو پھر ہجرت کرنی پڑی۔ یہ ہجرت پہلی ہجرت جو کلکتہ سے کی تھی اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ پہلی ہجرت میں آپ ایک نئے وطن سے اپنے وطن جا رہے تھے، ایک جذبے کے ساتھ، ایک جوان جسم اور توانا حوصلے کے ساتھ، لیکن دوسری ہجرت میں آپ اپنے وطن سے نکالے جا رہے تھے۔ اپنے وطن کو چھوڑنے کا دکھ، ایک بڑی برٹش فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر جیسے عہدے، اور ایک ایسے گھر کو چھوڑنے کا دکھ جو کہ پہاڑی پر واقع تھا اور اس سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا، یا دوسرے لفظوں میں پورے شہر پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ سن 71 میں آصف کراچی آ گئے اور ان کے خاندان کے واپس جانے کے تمام راستے بند ہو گئے۔ جو چیز جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ کراچی میں ایک کرائے کے گھر میں آبس ہے۔ یہاں سے آصف کی نئی زندگی شروع ہوئی۔ ماضی قریب کی خوشحالی، ایک بڑے گھر کا سکون، ماں باپ کی مالی اور سماجی حیثیت، ماں کا سکون، سب خلیج بنگال میں بہہ گیا۔ اب ایک نیا شہر، نئے لوگ، نئی ملازمت، کم آمدنی میں گھر کا خرچ چلانا ان کے والدین کا منتظر تھا۔ اب یہاں کہانی کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے، جس کی بنیاد آگرہ اور بھرتپور میں رکھی گئی تھی۔ وہ بنیاد تھی تعلیم کی بنیاد۔ تعلیم یافتہ شخص سے
سب کچھ چھینا جا سکتا ہے لیکن تعلیم نہیں، جو آپ کے دماغ کی ایک ایسی کھڑکیوں کو کھول دیتی ہے جس میں حوصلہ ہی حوصلہ ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا حوصلہ، پیچھے نہ دیکھنے کا جذبہ اور آگے ہی آگے جانے کا جذبہ۔ آصف نے انٹرمیڈیٹ ڈی جے کالج سے پاس کیا۔ اس زمانے میں پری انجینئرنگ کے لڑکوں کے خوابوں کی سرزمین ڈی جے کا پڑوس NED ہوا کرتا تھا۔ یہ والدین کی تربیت تھی کہ پھر ماضی کو یاد ضرور کیا لیکن اپنی طاقت بنایا، کمزوری نہیں۔ یوں کھیل، مباحثے، سیاست، لکھنے پڑھنے میں آصف نے قد نکالنا شروع کیا۔ نہ معلوم کتنے مباحثے جیتے، سندھ کلب کے ٹینس چیمپئن رہے۔ سن 73 کی اسٹوڈنٹس یونین میں لٹریری اینڈ ڈیبیٹنگ سیکرٹری کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، جو ان کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ BE میکینیکل میں تیسری پوزیشن حاصل کی اور NED کو یونیورسٹی کالج سے یونیورسٹی کا درجہ دلانے میں اور پھر NED کو NED کے نام پر رکھنے کی جدوجہد کرنے والے میں آصف رضوی کا نام بھی شامل ہے۔ سن 78 میں اپنی فرسٹ کزن نشاط سے شادی کی اور ان کی زندگی مزید نشاط انگیز ہو گئی۔ سن 79 میں امریکہ آ گئے، 80 میں میکینیکل انجینئرنگ میں ماسٹرز کیا، پھر بھی یونیورسٹی آف مینیسوٹا سے MBA۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ماسٹرز اور MBA میں 10 سال کا وقفہ ہے۔ آصف کہتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں ماں اور باپ دونوں کا عکس موجود ہے۔ انہوں نے اپنی ماں سے خواب دیکھنا سیکھے اور ساتھ میں یہ بھی کہ ایک خاص لگن سے ان کی تعبیر کیسے پائی جاتی ہے۔ والد سے کردار کی پختگی اور نظم و ضبط کہ جو کام شروع کیا جائے اسے نہایت تندہی سے مکمل کرنے کا جنون۔ ان خصوصیات نے نہ صرف آصف کو دی آصف رضوی بنا دیا بلکہ آٹو موبائل انڈسٹری کا بے تاج بادشاہ بھی۔ آصف کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ کینیڈا میں نئے امیگرنٹس ہونے کے باوجود 10 سال تک ایک کمپنی کے پریزیڈنٹ رہے اور کمپنیوں کی کامیابیوں کی منزل پر پہنچا کر کمپنی نفع کے ساتھ فروخت کر دی۔ یہ کارنامہ بھی شاید ہی کسی نے کیا ہو، ورنہ نیا ملک، نئے لوگ اور نئی مارکیٹ آپ کے قدم پکڑ لیتی ہے۔ پاکستان میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا بیشتر حصہ ٹویوٹا کار اور کیا موٹرز کے ساتھ گزار دیا۔ اپنی تمام تر کامیابی کی بدولت انہیں انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز نے 2018 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا، اکیڈمی آف انجینئرز نے 2017 میں فیلوشپ دی اور سن 2021 میں پاکستان کے ٹاپ پرفارمنگ CEOز میں شامل ہو گئے۔ اپنی 2 بیٹیوں اور بیگم کے ساتھ ایک نہایت خوشگوار زندگی پاکستان، کینیڈا اور امریکہ کے درمیان گزار رہے ہیں۔ آصف اپنی عملی زندگی میں نہایت سنجیدہ آدمی ہیں۔ ان سے عام آدمی کو بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن جب یہ NEDians کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اندر سے وہ معصوم بچہ باہر نکل آتا ہے جو چٹاگانگ کے پہاڑی والے گھر سے اچھلتا کودتا خالی میدان اور بنگالی پاڑے سے گزرتا ٹینس کھیلنے جایا کرتا تھا۔ اگر سن 78 بیچ کے ساتھ ہوں تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ آصف رضوی کی کہانی دراصل کہانی ہے 2 ہجرتوں کی۔ آصف کی کہانی ہے بنگال اور کراچی کی آسائشوں اور تکلیفوں کی۔ آصف رضوی کی کہانی ہے ان عظیم ماں باپ کی جن کی بھرپور توجہ نے آصف کو ایک ایسے انسان میں تبدیل کر دیا جس نے تعلیمی پھر عملی میدان میں بہت سو کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ کسی بھی شخصیت کے بنانے میں نہ تو پیسہ کام آتا ہے، نہ خاندان کا نام، نہ بڑا گھر، نہ بڑا بینک بیلنس، لیکن اگر ماں باپ کے پاس تعلیم ہو، کردار ہو، آپس میں محبت ہو تو پھر پیدا ہونے والی اولاد آصف رضوی ہی کہلاتی ہے۔ آصف تم ہمارا NED کا اور بیچ 78 کا فخر ہو۔